تو اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ٹھنڈی اور گرمی میں سفر کرنے کا خیال ڈالا، ان کے دل کو ٹھنڈی اور گرمی میں سفر کرنے کی طرف مائل کیا۔ ٹھنڈی میں سفر یمن کا کرتے تھے اور گرمی میں سفر ملک شام کا کرتے تھے۔ رحلتن کے معنی آتے سفر کے، الشتا کے معنی ٹھنڈی اور الصیف کے معنی گرمی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قریشیوں کے دل میں ٹھنڈی اور گرمی کے سفر کا خیال ڈالا، یا ان کے دل کو مانوس کیا، انہیں مجھ طرف مائل کیا۔ تو اس سے کیا ہوا؟ ان کا سارا سسٹم پھر سیٹ ہو گیا، ان کے سارے معاملات جو بگڑے ہوئے تھے وہ ٹھیک ہو گئے، روزگار کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو ایک بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا۔ جو قوم جانتی ہی نہیں تھی تجارت کیا ہوتی ہے، تجارت کا آئیڈیا ڈالا اور ان کی تجارت میں برکت بھی عطا کی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ اس گھر سے مراد خانہ کعبہ کے رب کی، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس بدحالی سے خوشحالی نصیب کی، اب یہ خطاب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے زمانے میں موجود جو کفار ہیں ان سے کر رہا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، یعنی مکے میں یہ سورت نازل ہوئی۔ تو مکے والے حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا مکے والوں نے کتنے ڈرامے کیے، حضور کو ستایا، پریشان کیا، پتھر برسوائے، اور بھی جو کچھ کرنا تھا کیا، حتیٰ کہ آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قریشیوں سے فرماتا ہے کہ دوسروں کی مخالفت تھوڑی دیر کے لیے سمجھو، سمجھ میں آئے، تمہاری کاہے کی مخالفت؟ تم سوچو، بھوکے مر رہے تھے، اللہ نے تمہیں تجارت کی توفیق دی، تجارت کرنے لگے، تجارت میں برکت دی اور تم مالدار ہو گئے۔ تو اسی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت تو کرو جس نے تمہیں توفیق بخشی اور تمہیں مالدار کیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، یعنی خانہ کعبہ کے رب کی، چونکہ ان کے یہاں سب سے معزز کچھ ہوتا تھا تو وہ تھا خانہ کعبہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی نسبت اپنی طرف کی، فرمایا کہ میں وہی رب ہوں جو خانہ کعبہ کا مالک ہے، جس نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی ہے۔ تو خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جو بت ہیں ان کی عبادت نہ کرو، خانہ کعبہ میں جو بت ہیں ان کی عبادت نہ کرو، خانہ کعبہ کا جو مالک ہے اس کی عبادت کرو۔ مجھے ایک جملہ، ایک چیز یاد آئی، میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو فیس بک پہ دیکھا، کوئی پاکستانی شخص ہے، وہ خود کو اسلامک اسکالر کہہ رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خانہ کعبہ نعوذ باللہ مندر ہوا کرتا تھا۔ الیاذ باللہ، خانہ کعبہ کبھی مندر نہیں تھا، وہ جب سے بنا وہ اللہ کا گھر تھا، اور جب تک دنیا رہے گی وہ اللہ کا گھر رہے گا۔ آپ جانتے ہیں جب ایک بار کسی مسجد کی تعمیر ہو جائے، چاہے وہ مسجد ظالموں کے قبضے میں چلی جائے، چاہے اس میں نماز بند ہو جائے، چاہے نعوذ باللہ وہ شہید کر دی جائے، وہ مسجد ہی ہے اور ہمیشہ مسجد رہے گی۔ تو خانہ کعبہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، تو جس دن بنایا گیا تھا اس دن بھی یہ مسجد تھا، اور دنیا کا سب سے افضل مسجد ہے وہ، اور جب ظالموں نے اس میں بت ڈالے جب بھی وہ مسجد تھا، خانہ کعبہ نکال دیا گیا جب بھی مسجد ہے، آج بھی مسجد ہے اور قیامت تک مسجد رہے گا خانہ کعبہ۔ تو یہ دلیل دینا حد درجہ بے وقوفی اور جہالت ہے کہ وہ کبھی مندر ہوا کرتا تھا، خانہ کعبہ مندر سے مسجد بنائے گا، نعوذ باللہ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے ملک میں، بہت سارے ہندو کہتے ہیں کہ اندر مسلمانوں نے ان کے دیوی دیوتاؤں کو قید کر دیا ہے، کھول دیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ جاؤ دیکھ لو، اندر تو خالی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے، قریشیوں کو کم سے کم تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں
روزگار کا ایک بہترین ذریعہ نصیب فرمایا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ اللہ جس نے انہیں بھوک سے امان بخشی اور خوف سے امان بخشی۔ بھوک سے امان، وہی بھوک سے مرتے تھے، تجارت کا آئیڈیا دیا، تجارت کرنے لگے، اور جب تجارت کرنے لگے تو بھوک کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اور خوف سے امن بخشنے کا معاملہ کیا ہے؟ اس زمانے میں، آج بھی یہ چیزیں ہیں لیکن اب بہت کم ہو گئی ہے، اس زمانے میں بہت زیادہ ہوتی تھی کہ جب سفر پہ کوئی نکلے تو جس علاقے سے نکلتے تھے اس میں ڈاکو کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ علاقے والے ٹوٹ پڑتے، مار پیٹ کے آدمی کو ختم کر دیتے، سامان لوٹ لیتے تھے۔ لیکن یہ قریشیوں کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، قریشیوں کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ پوری دنیا ان کا احترام کرتی تھی، اس لیے کہ یہ خانہ کعبہ کے خدام ہیں، یہ بیت اللہ کے خادم لوگ ہیں، اسی لیے ہمیشہ ان کا احترام کرتی۔ اور ابرہہ کے واقعے کے بعد تو یہ احترام اور بڑھ گیا۔ جب ابرہہ کا انجام لوگوں نے دیکھ لیا، پھر تو لوگوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی اور قریشیوں کی عقیدت اور بیٹھ گئی۔ تو اللہ فرماتا، ایک تو تمہیں ہم نے تجارت کی راہ دکھا کر تمہاری بھوک ختم کی، دوسرا تمہاری عزت لوگوں کے دل میں ڈال کر تمہیں ان سے محفوظ کر دیا۔ خوف نہیں رہا تمہیں اب کہ کہیں سے گزریں گے تو فلاں علاقے والے مار دیں گے اور سامان چھین لیں گے، تمہارے ساتھ ایسا کم سے کم نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ رب جس نے تمہیں بھوک سے کھانا دیا اور تمہیں محفوظ و معمون کر دیا ہر خوف سے۔ ایک چیز ہے کہ دنیا میں جو برائی پائی جاتی ہے عام طور پر وہ دو ہی چیز کی بنیاد پر ہوتی ہے، ایک پیٹ کے لیے اور دوسرا خوف سے۔ کہتے ہیں ظالم پیٹ کا سوال ہے، چوری کیا ظالم پیٹ کا سوال ہے، ڈاکہ ڈالا ظالم پیٹ کا سوال ہے، رشوت کھائی ظالم پیٹ کا سوال ہے، سود پہ لیا دیا ظالم پیٹ کا سوال ہے، بے ایمانی کیا کسی کا حق مار لیا ظالم پیٹ کا سوال ہے، یا پھر کہیں خوف کی وجہ سے آدمی تلوار اٹھا لیتا ہے، بندوقیں اٹھا لیتا ہے۔ ایسی بہت سے قصے کہانیاں ایسی موجود ہیں۔ تو انہی دونوں چیزوں کی وجہ سے سماج بگڑتا ہے، معاشرہ بگڑتا ہے، معاشرے میں برائیاں آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہی دونوں چیزوں سے اللہ نے تمہیں محفوظ کر دیا۔ انہی دونوں چیزوں، جو دو چیزیں معاشرے کو برباد کرتی ہے، لوگوں کو بگاڑتی ہے، لوگوں کو غلط راستوں پر چلنے پر مجبور کرتی ہے، اللہ نے انہی دونوں چیزوں سے تمہیں محفوظ و معمون کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے اس رب کی عبادت کریں جس نے تمہیں بھوک سے کھانا کھلایا اور خوف سے امان بخشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری صورت میں قریشیوں کو خطاب کیا، اور یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو صورت کسی خاص قبیلے کے لیے نازل ہوئی ہے، اور پوری صورت میں کسی خاص قبیلے کا ذکر ہے، اس لیے بھی کہ قریش کو نسبت ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ اس آیت سے بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک چیز تو یہ کہ آدمی کو تجارت کرنی چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے، بزنس کرنا چاہیے، اور بزنس اپنے شہر میں نہ ہو تو باہر نکلنا چاہیے۔ اور صورت میں اس کا ذکر اسے اللہ نے احسان کے طور پر بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ نے ان کے دل میں میلان ڈالا، میل ڈالا، ٹھنڈی اور گرمی میں دو سفر کا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو تجارت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، تجارت کرنی چاہیے، اور تجارت کی توفیق ملنا اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اللہ کا ایک بڑا احسان ہے۔ ایک بات یہ پتہ چلتی ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر ہمیں کھانے کو کچھ ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا تو اس احسان کا شکرانہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔
کسی خوف سے اللہ نے محفوظ کر دیا تو عبادت میں بڑھوتری کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کرتے ہوئے، کرم کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے مجھے اس خوف سے محفوظ کر دیا۔ اس پوری صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو بیان کیا ہے، اور اگر اس صورت کو پہلی صورت سے بھی جوڑنا چاہیں، جو کہ بعض لوگوں کا قول ہے، تو اس کو جوڑ کے بھی اس کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں، اور الگ جیسا کہ جمہور کا موقف ہے، الگ طور پر اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش پر کیے جانے والے بڑے احسان و انعام کا ذکر کیا۔ احسان و انعام تھا کہ ان کے دل میں تجارت کی محبت ڈالی، اور ٹھنڈی گرمی میں 2 ملکوں کا سفر کرتے تھے، تجارت سے اللہ نے انہیں بڑا نفع بخشا، انہیں بھوک میں کھانا دیا، اور خوف سے امن و امان بخشا کہ پوری دنیا لوٹ مار کرتی تھی، ان پہ کوئی ہاتھ نہیں مارتا تھا، اور یہ الٹے دوسروں پہ ضرور مارتے تھے۔ حضور کے زمانے میں ابو جہل کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ حجاج جو حج کے لیے آتے تھے، حضور اس وقت مکے میں تھے، کئی لوگوں کے یہاں چھنتائی کروا دی اس نے۔ یہ دوسروں کو لوٹ لیتے تھے، لیکن انہیں کوئی نہیں لوٹتا تھا، تو اللہ نے یہ شرف انہیں بخشا تھا، یہ مقام و مرتبہ بخشا تھا۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو پھر اگلی تفسیر۔